الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ سامعین کرام، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ اس کی ایک اور کڑی لے کر، یعنی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مکہ میں ولادت ہوئی، مکہ ہی میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ان کا قبیلہ منتقل ہو گیا۔ اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی یہ لوگ مدینہ چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی نبی بنائے گئے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، تو یہ اپنے باپ کے ساتھ دونوں آ کر دونوں مسلمان ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوئے کہ ان کو صاحب السر کا لقب ملا، ٹائٹل ملا۔ صاحب السر کا معنی کیا ہے؟ رازدار رسول، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں، جو سیکرٹ کی باتیں ہوتی تھی، پورے طبقہ صحابہ میں صرف انہی کو بتاتے تھے، کسی اور صحابی کو نہیں بتاتے تھے۔ گویا اللہ کے نبی ان کی رازداری پر ان کو ایک بھروسہ تھا، ایک اعتبار تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے منافقوں کے نام بتائے تھے، اور کسی کو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، صرف حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی کوئی جنازہ حاضر ہوتا تو حضرت عمر دیکھتے تھے کہ جنازے میں حذیفہ حاضر ہے کہ نہیں۔ اگر وہ غائب ہیں تو مطلب ہے کہ منافق کی جنازے کی نماز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ بدر کے موقع پر قریش کے تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے عصر کے بعد نکلے تو اچانک جنگ کی صورتحال پیش آ گئی۔ ان کے والد یمان کے ساتھ حضرت حذیفہ بھی نکلے، لیکن راستے کا انہوں نے غلط انتخاب کیا۔ جس راستے سے میدان بدر کی طرف آنا تھا، کسی اور دوسرے غلط راستے کا انہوں نے انتخاب کر لیا، جس کی وجہ سے ابو جہل کے جاسوسوں کے ہاتھ یہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، اور ابو جہل کے روبرو ان دونوں کو پہنچایا گیا، حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہما۔ اور اپنی جان بچانے کے لیے ان دونوں نے ابو جہل سے کہا، ہم لوگ تجارت کی نیت سے مدینہ جا رہے ہیں، تجارت کی نیت سے۔ تو ابو جہل مان گیا، ٹھیک ہے، یقین کر لیا، ٹھیک ہے، میں تم کو راستہ چھوڑ دوں گا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا مدینہ جاؤ گے نا، فوج سے جا کر بدر کے میدان میں نہیں ملو گے نا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو ابو جہل نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں سیدھے کیا کیے؟ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی سے جا کے ملاقات کیے اور پورا ماجرا سنایا، ایسا ہم پکڑے گئے تھے، ابو جہل نے وعدہ لیا اللہ کے رسول، لیکن ہماری خواہش ہے جنگ میں شریک ہوں گے، جنگ بدر میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اگر وعدہ کر چکے ہو تو تم کو وعدہ نبھانا پڑے گا، تم سیدھے مدینہ ہی چلے جاؤ، ابو جہل سے تم وعدہ کیے ہو میدان میں نہیں آؤ گے۔ سبحان اللہ، آپ جنگ کی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں دیکھیں گے، جنگوں کی تاریخ میں ایسے نادر نمونے آپ نہیں بتا سکتے۔ جنگوں میں بھی پیارے نبی نے وعدہ نبھانے کی تعلیم دی، وہ بھی وعدہ کس سے؟ دشمن سے کیا گیا تھا۔ حین جنگ کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کی فوج بہت بڑی ہے، دشمن کی فوج کتنی ہے؟ 1000، اور مسلمانوں کی فوج لگ بھگ 313، کتنے کم ہیں مسلمان۔ ایسے میں سوچو 2 سپاہی مسلمانوں کے بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ کتنا معنی رکھتا ہے، یہ کتنا اہم ہے۔ اس کے باوجود پیارے نبی نے کیا کہا؟ اللہ ہماری مدد کرے گا، تم چونکہ وعدہ کیے ہو ابو جہل سے، لہذا وعدے کے مطابق تم مدینہ چلے جاؤ۔ دونوں کو بھیج دیا۔ بدر میں تو یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد والے سال جنگ احد ہوا تھا، احد میں ایک اور واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے بہت سارے واقعہ جنگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنگ احد میں واقعہ یہ ہوا کہ جہاں ہمیں ان کے کردار کی عظمت معلوم ہوتی ہے، حذیفہ کی جو اخلاق ہیں، جو ان کا کیریکٹر ہے، اس کی عظمت ہم کو سمجھ میں آتی ہے اس واقعے کے ذریعے سے۔ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہو چکی تھی، ایک طرف مسلمان ان کی فوج اور دوسری طرف کافر مشرکین کی فوج۔ حذیفہ کے والد جن کا نام یمان ہے رضی اللہ عنہ، جنگ میں شرکت کے لیے نکلے جنگ احد میں، لیکن انہوں نے راستے کا غلط انتخاب کیا۔ راستہ دوسرا، کون سا راستہ اپنایا؟ کافروں کی طرف آتا ہے راستہ، وہ مسلمانوں کی طرف نہیں آتا ہے، تو وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ کافر ہماری طرف آ رہا ہے، یہ کافر ہماری طرف آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ کافر نہیں تھے، وہ صحابی رسول حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ حذیفہ کے والد محترم تھے۔ اور آپ جانتے ہیں میدان جنگ جو ہے غبار آلود ہوتا ہے، ڈسٹ ہوتا ہے، دھول اڑتا ہے، چہرے جلدی پہچانے نہیں جاتے، بال بکھرے ہوئے ہوتے میدان جنگ میں۔ اب ادھر سے جب حذیفہ کے والد آ رہے تھے، حذیفہ دور سے دیکھ کر اپنے والد کو پہچان لیے، ادھر سے میرے والد آ رہے ہیں، لیکن مسلمان پہچان نہیں سکے۔ مسلمان دیکھے کہ کافروں کی طرف سے ایک آدمی ہماری طرف آ رہا ہے، اپنی تلوار نکال لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ادھر سے حضرت حذیفہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انما ہوا ابی، انما ہوا ابی، ارے وہ تو میرے باپ ہیں، وہ تو میرے والد ہیں۔ لیکن جنگ کا جو شور ہوتا ہے نا، اس میں ان کی بات کسی کو سنائی نہیں دی، اور نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ایک مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمان کی تلوار سے ایک مسلمان شہید ہو گئے۔ سوچو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے والد کی شہادت پر کیا گزری ہوگی، مگر قربان جائیے ان کے اخلاق پر کہ دوسروں کے ساتھ اچھا گمان اور حسن ظن کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ قتل کرنے والے صحابہ عذر پیش کرنے سے پہلے حضرت حذیفہ نے خود عذر تلاش کر لی۔ انہوں نے کہا کہ غلط فہمی ہو گئی ہے، غلط فہمی سے میرے والد قتل ہو گئے۔ قتل کرنے والے صحابہ سے حضرت حذیفہ بن یمان نے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا کہ یغفر اللہ لکم، بھائیو جاؤ، اللہ تم کو معاف فرمائے، اللہ تم کو معاف فرمائے۔
اس جگہ پر ہم ہوتے تو ایک اور جنگ کھڑی ہو جاتی. کیا کہتے؟ ہاں پرانا بدلہ تم نے آج چکایا ہے، تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، آج تک ہم سے تم نے دشمنی کو چھپائے رکھا ہے اور آج اس کا انتقام لیا ہے، بدلہ لیا تم نے. کیا کیا ہم لوگ کہتے. اس جنگ کے میدان میں ایک اور جنگ کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن سبحان اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان کے حسن جن پر قربان جائیے، کچھ نہیں کہا بلکہ مغفرت کی دعا کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کو سننے کے بعد بہت افسوس ہوا کہ پہلے ہی ہمارے پاس مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ایک اور مسلمان انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو دیت ہوتی ہے ناحق قتل کی، وہ حضرت حذیفہ کو ادا کیے. لیکن یہاں بھی آپ حضرت حذیفہ کا کردار ملاحظہ کیجئے. حضرت حذیفہ نے والد کی طرف سے دیت کے طور پر جو رقم آئی تھی اس کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کر دیا، اپنے والد کی طرف سے صدقہ کر دیا. اللہ اکبر! کیا عظیم قربانی ہے، کیا عظیم اخلاق ہیں. حضرت حذیفہ کا کیا عظیم حسن ظن ہے. اور تیسرا واقعہ جنگ خندق سے تعلق رکھتا ہے حضرت حذیفہ کا. جنگ خندق میں مشرکین اور یہودی دونوں مل گئے مسلمانوں کے خلاف. لگ بھگ 10,000 سے زیادہ کی تعداد ہے مشرکوں کی، دشمنوں کی. اور اتنی بڑی تعداد میں جب دشمن آئے، خندق کے اس پار دشمن کی فوج ہے 10,000 سے زائد، اور خندق کے اس پار، خندق کسے کہتے ہیں، گڑھے کھودے گئے تھے اس جنگ میں تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آ سکے. بڑے بڑے گڑھے کھود دیے گئے تھے، تو گڑھے کو خندق کہتے ہیں. خندق کے اس پار دشمن ہیں اور اس پار مسلمان ہیں. تاریک رات تھی، سخت رات تھی، جاڑے کی رات تھی، بڑی سخت سردی ہو رہی تھی، کڑاکے کی سردی، اور آندھیاں چل رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی. ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ادھر جا کر دشمنوں کی خبر لائے. اللہ کے نبی ایک صحابی کو جاسوس بنا کے دشمنوں کے درمیان بھیجنا چاہ رہے تھے. اعلان کیا کہ کون ہے جو ادھر جا کر خبر لائے تو میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا. کیونکہ بہت بڑی بات ہے 10,000 فوج کے درمیان گھسنا اور ان کی خبروں کو معلوم کرنا. جاڑے کی رات، تاریک رات، آندھیاں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی کے اس اعلان کو سن کر سب خاموش رہے، ایک صحابی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے لیا پورے صحابہ میں سے. ایک صحابی کا نام لیا تو کس کا لیا؟ حضرت حذیفہ کا نام لیا. کہا این حذیفہ، این حذیفہ، حذیفہ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ! پورے طبقہ صحابہ میں پیارے نبی کے ذہن میں کوئی نام آیا تو کس کا آیا؟ حضرت حذیفہ کا نام آیا. اتنا قربتیں تھی، اتنی نزدیکیاں تھی حضرت حذیفہ سے پیارے نبی کی، بڑے بہادری ان کی معلوم ہوتی ہے. یہاں حضرت حذیفہ کا جب نام لے لیا تو نام لیا تو آنا ہی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں. حضرت حذیفہ نے آئے اور کہا حاضر ہوں اللہ کے نبی، فرمائیے کیا بات بولتے ہیں آپ؟ کہا جاؤ دشمن کی خبر لاؤ، دشمن کا جائزہ لو اور دیکھو دشمن کس پوزیشن میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور نصیحت کہا پیارے نبی نے، جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس کی وجہ سے دشمن ہمارے خلاف بھڑک جائے. یہ کام نہیں کرنا، جا کے خاموشی سے چپکے سے ان کی خبریں معلوم کر کے لانا. حضرت حذیفہ گئے دشمن کی فوج میں
کسی طرح داخل ہو گئے. سرد رات تھی، تاریک رات تھی. دیکھا کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس فوج کے سردار تھے، وہ ابو سفیان ادھر کہیں پیشاب کر رہے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے من میں آیا کہ ایک مار میں ان کی گردن اڑا دوں. اگر اللہ کے نبی کی وہ نصیحت نہ ہوتی، صرف جا کے خبر لانا، ایسی حرکت نہیں کرنا کہ جس سے دشمن بھڑک جائے، اگر وہ نصیحت نہیں ہوتی تو میرے پاس اچھا موقع تھا، وہ پیشاب کر رہا تھا، پیچھے سے ایک مار میں ان کی سر کو قلم کر سکتا تھا. سبحان اللہ. ادھر گئے اور دیکھا، ان کی خبریں معلوم کی. جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ دشمن واپسی کی تیاری کر رہا ہے. حضرت حذیفہ آئے اور پیارے نبی کو خوش کن خبر سنائی. خوش کن خبر کہا کہ اللہ کے نبی، دشمن، ایک تو جاڑے کی رات ہے، بہت سردی ہے، اور دوسرا آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے، ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیے، رعب پیدا کر دیے، اس لیے دشمن چل چلاؤ کی تیاری کر رہا ہے، واپسی کی تیاری کر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ان کے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات عام طور پہ جنگوں سے تعلق رکھتے ہیں. بہرکیف عہد خلافت راشدہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں مدائن شہر کا گورنر بنایا گیا. خلافت راشدہ کے دور میں عراق میں مدائن کا گورنر. جب ان کو خبر ملی کہ ہمارے پاس ایک نئے گورنر آ رہے ہیں، تو مدائن شہر، مدائن سٹی والے پورے حضرت حذیفہ کا استقبال کرنے کے لیے باہر آ گئے. نیا گورنر آ رہا ہے، کیسا بڑا آدمی ہوگا وہ. لیکن حضرت حذیفہ کو دیکھنے کے بعد مدائن والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. تعجب ہوا ان کو، کیوں؟ ہم تو پہ گورنر آتا ہے تو کیسے کپڑے پہن کے ٹھاٹ باٹ کے انداز میں آتا ہے، لیکن قربان جائیے حضرت حذیفہ کی عاجزی اور انکساری اور سادگی پر حضرت حذیفہ مدائن شہر میں داخل ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ. یہ گدھے پر بیٹھ کر، گھوڑے پر نہیں، گدھے پر بیٹھ کر، ان کو دیکھ کر، ان کی عاجزی کو دیکھ کر حیران ہو گئے. اور گدھے پر بیٹھے تو کیا تھا، ایک ہاتھ میں روٹی ہے، ایک ہاتھ میں نمک ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو نمک لگا کے کھاتے ہوئے وہ گدھے پہ بیٹھ کے مدائن شہر میں داخل ہوئے. ایسی نادر مثالیں، ایسی عاجزی کی مثالیں. تخت و تاج کا مالک ہو کر، گورنر ہو کر، حکمران ہو کر اتنی سادگی، آپ کو صحابہ کے علاوہ کہیں اور ایسے نمونے نظر نہیں آتے. یہ صحابہ ہیں جن کی تعریف قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ تم بھی ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 306 ہجری میں مدائن ہی میں حضرت حذیفہ انتقال فرما گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 40 دن کے بعد ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ وارضا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا نمونہ، صحابہ جیسی سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.